السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ نے گھر بنانا ہو یا گھر خریدنا ہو، پلاٹ لینا ہو یا پلاٹ بنانا ہو، کوئی بنی بنائی جگہ ہو وہ خریدنی ہو یا آپ نے اس کو بیچنا ہو، تو اس کے لیے آپ کو ریئل اسٹیٹ کا سہارا لینے کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ وہ کسی اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو مکان لیں تاکہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پراپر طور پہ اس کی ویریفیکیشن ہو سکے۔ ہم نے آج کے جو اپنے مہمان بلائے ہیں وہ ان کا تعلق بھی ریئل اسٹیٹ سے ہے۔ نارتھ ناظم آباد ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے جو ہیں چیئرمین ہیں اور اس کے علاوہ کئی عہدوں پہ بھی رہ چکے ہیں، سید عرفان عالم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ عرفان بھائی، کئی عہدوں پہ آپ تعینات رہے ہیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ سے، کب سے وابستہ ہیں اور کہاں کہاں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو ذلے بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے توسط سے اپنے موقف کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ میں ویسے تو ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے گزشتہ 22-23 سال سے وابستہ ہوں، اور جو یہ ریئل اسٹیٹ کی جو ایسوسیشن کی ذمہ داریاں ہیں اس میں مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے۔ 2015 سے جو ہے میں مختلف ذمہ داریوں پہ فائز رہا ہوں۔ ہماری جو نارتھ ناظم آباد ایسوسیشن ہے یہ میری مدر ایسوسیشن ہے، یہیں سے میرے جو ریئل اسٹیٹ کی جو سروسز ہیں اس کا سٹارٹ ہوا تھا۔ 2015 میں ہماری ایسوسیشن اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس کا میں پہلا چیئرمین تھا۔ اچھا۔ اس کے بعد 2017 کے اندر اسلام آباد کے میں ایک فیڈریشن بنی تھی، اس کا میں ایگزیکٹو ممبر تھا۔ اس کے بعد اسی فیڈریشن کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں سندھ سے وی پی میں آیا تھا، اور پھر ہم نے 2019 میں جو ہے وہ 7 ایسوسیشن کو ملا کر کراچی کی ہم نے آل کراچی ریلٹر ایسوسیشن کی بنیاد رکھی تھی، جس کی پہلی میٹنگ میرے آفس میں ہوئی تھی، اور وہاں سے ہم نے اس کی بنیادیں رکھی تھی آل کراچی ریلٹر ایسوسیشن کی۔ تو اس کا میں پہلا جنرل سیکریٹری رہا، جو کہ میرا ٹرن اوور 2021 سپتمبر میں مکمل ہوا۔ تو یہ مختلف عہدے رہے ہیں جس کے حوالے سے میں اس جو سروسز کے پلیٹ فارم پہ پرفارم کرتا رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ عزت بھی ملی، لوگوں کے مسائل بھی حل کیے، اور اس حوالے سے ہم پی ایم سیکریٹریٹ میں بھی ہم بیٹھے جب نیا پاکستان اسکیم آئی تھی، اور ایف اے ٹی ایف کے معاملات آئے تھے، اینٹی منی لانڈرنگ کے جو ایشوز آئے تھے، پھر ڈی این ایف بی پی جو ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے حوالے سے ایک پالیسی آئی تھی وہ ہم نے ریپرزینٹ کی، اس کو جو ہے وہ فیڈرل کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے معاملات کیے۔ پھر سندھ پولیس ایکٹ تھا رینٹل ایشوز کے اوپر، اس میں ہماری میٹنگز رہی ہیں۔ 2019 میں ہم سی ایم صاحب سے 1-to-1۔ اچھا، یہ رینٹل ایشو کے پہ جو آپ کی سندھ پولیس سے ایک کوارڈینیشن چلی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے مشکلات ہو رہی ہیں یا لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں؟ دیکھیں، بیسکلی یہ چیز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم کی جو ایک پالیسی ہے وہ 2015 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی ایک زبردست قسم کی لہر چل رہی ہے۔ تو یہ پولیس ایکٹ 2015 میں آیا تھا، اس میں تھوڑی سی فیسیلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کاؤنٹر ڈی سی سینٹرل کے اندر بنا ہوا ہے، لوگ اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں، لیکن وہ سم ٹائم ایکٹیو ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں ہوتا، تو پھر مجبوراً لوگوں کو اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے اپنی ٹیننسی ایگریمنٹ کو دینا پڑتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا پورٹل سسٹم بنا دیا جائے کہ وہ آپ جیسے مختلف ابھی ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں وہ پورٹل سروس دے رہے ہیں، آپ کو جیسے نالج میں ہوگا کہ وہیکل کی ٹرانسفر بھی پورٹل سروس پہ آ گئی ہے، تو اسی طرح کا کوئی پورٹل فیسلٹی دے دی جائے کہ ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کو جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ پورٹل پہ ایپ کے تھرو اپنی دیکھیں عرفان بھائی، پولیس ایک ہمارا ایسا محکمہ ہے، بڑی قربانیاں بھی ہیں اس کی، لیکن اس پہ انگلیاں بھی بہت اٹھتی ہیں۔ جو عزت دار لوگ ہیں یا جو تھوڑے سے وائٹ کالر لوگ ہیں وہ پولیس تھانے جانے سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، چاہے وہ ٹیننٹ ہو چاہے وہ لینڈ لارڈ ہو، کوئی بھی ہو۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں شفافیت رہے گی آگے چل کے؟ ابھی کا مجھے نہیں پتہ کہ یہ رینٹل جو وہاں سے ویریفیکیشن لیٹر آتا ہے اس کے بعد آپ مکان دے سکتے ہیں کرائے پہ یا اس کی ویریفیکیشن ضروری تھی، لیکن یہ شفافیت قائم رہے گی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک بہت ہی سمپل سے ایک پروسیجر ہے، وہ نادرا سے لنک ہے۔ آپ کا جو سی این آئی سی ہوتا ہے وہ نادرا کے اندر اس کو وہ انٹر کرتے ہیں، اور اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی اللیگل ایکٹیویٹی چارج ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس میں آ جاتی ہے۔ ادروائز اگر آپ کلیئر ہیں تو وہ اس میں کوئی ایسے میسج نہیں آتا، کیونکہ نیکٹا والوں نے ایک 4744 لوگوں کی ایک لسٹ ہے جو کہ وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کے اندر انوالو ہیں یا کوئی کسی کرائم کے اندر انوالو ہے، کسی بھی تھانے میں اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہے تو وہ بھی نادرا کے اندر وہ آ جاتی ہے، رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب آپ اس کا سسٹم میں آپ اس کا سی این آئی سی ڈالتے ہیں، اگر کو وہ کسی چیز میں انوالو ہے تو وہ الرٹ ہو جاتی ہے، وہ سامنے آئے، اور نہیں ہے تو آپ کلیئر ہیں۔ ایک سمپل سا پروسیجر ہے۔
کتنے اسٹیٹ ایجنٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ایسوسیشن میں ہیں اور کام کر رہے ہیں رجسٹرڈ؟ ہماری ایسوسیشن میں اس وقت جو رجسٹرڈ ممبر ہیں ان کی تعداد 400 پلس ہے کراچی میں؟ نہیں، صرف ہم اپنے ناردن آباد کی بات اوور آل کراچی کی اگر ہم بات اوور کراچی میں اگر دیکھیں، جو آفس بیریئرز ہیں، جن کے اپنے آفیسز ہیں، جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، جو سندھ گورنمنٹ کے ٹیکسز کو پیڈ کرتے ہیں، ان کی تعداد میں سمجھتا ہوں پورے کراچی میں تقریباً 70,000 کے قریب ہوگی، اگر ہم پورے کراچی کا تخمینہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، محلے کا چوکیدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں پارٹ ٹائم ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں، محلے کا کوئی مکان خالی ہو گیا سب سے پہلے اسے پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پان کے کیبن والے کو پتہ ہوتا ہے آپ سگریٹ لینے جا رہے ہیں، پان کھانے جا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار مکان خالی ہو گیا میرا، کوئی ہو اچھی پارٹی تو بتانا، تو یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں؟ نہیں ذیل بھائی، یہ چیز ہمارے شعبے کو بڑی تکلیف دے رہی ہے، بڑا نقصان دے رہی ہے۔ کیا ایکشن لے رہے ہیں آپ اس کے لیے ہم جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ مختلف فورم پہ اپروچ کر چکے ہیں، لیکن اس کا سب سے جو رائٹ فورم ہے وہ آپ کے ضلع کا ڈی سی ہے، کیونکہ ضلعی مشینری ڈی سی کے زیر ماتحت ہوتی ہے، اور پچھلے دنوں ہم اپلیکیشن ڈی سی سینٹرل کو بھی دے چکے ہیں، جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 5 ایسوسیشن آتی ہیں، ان کی ہم نے دی، اور ہمارے فالو اپ میں انہوں نے بھی اپلیکیشن دی کہ نان آفس بیریئر اور نان اسٹیک ہولڈرز کے لیے کوئی آپ ایس آر او ریلیز کریں، جس میں مالک مکان اور ٹیننٹ اور ان لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ آپ لوگ ایسے کسی بھی لوگوں کے ذریعے ریئل اسٹیٹ کا کام نہ کریں، صرف ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جو اپنا آفس رکھتے ہیں اور جو رجسٹرڈ ایسوسیشن کے ممبر ہیں، تاکہ چیزیں کرسٹل کلیئر رہیں اور ایک میکانزم کے تحت چلیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ یہ جس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو 1 روپے کی جگہ 8 آنے بھی مل جائے تو اس پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ جو قواعد اور ضوابط اور اس کی جو ایک اسکروٹنی کا پروسیجر ہوتا ہے وہ اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی کرمنل کو آپ کسی بھی جگہ پہ مکان دلا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی جو ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہو، آپ اس کو مکان دلا دیں کرائے پہ اور وہ کسی نقصان کا باعث بنے، تو ایسے لوگ اس طرح کے پروسیجر کو، کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کرتے۔ کیونکہ ان پروفیشنل لوگ جب آتے ہیں اس فیلڈ میں ریئل اسٹیٹ کی، تو جب آپ کا مکان کوئی خالی ہوتا ہے یا دکان خالی ہوتی ہے، تو آپ جب رینٹ اس کو دیتے ہیں تو ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے بھائی سب سے چھوٹی فیملی ہے، بینک میں جاب کرتے ہیں، کرایہ فوراً ملے گا اور 2 بچے ہیں، لیکن 1-2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پورا خاندان آ کے بس گیا، پھر وہ ایک لڑائی جھگڑا ہو تھانہ کورٹ کچہری کے، تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بڑے پیٹی ایشوز ہیں، ڈومیسٹک ایشوز ہیں۔ اگر آپ کسی کو بھی رینٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں مکان، تو نارملی ایریاز کے اوپر بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی پوش ایریا کے اندر کام کر رہے ہیں، لائک کسی ڈیولپ اور ایجوکیٹڈ ایریا میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ایشوز نہیں آتے ہیں۔ ایون کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں 52% آبادی جو ہے وہ سسٹم کے اندر ہے اور 48% آبادی کچی آبادی میں شمار ہوتی ہے، تو اس طرح کے مسائل ان کچی آبادیوں میں آتے ہیں جہاں یہ ساری ایشوز آتے ہیں۔ نارملی لوگ اپنی فیملی ممبر کو اتنا ہی ڈکلیئر کرتے ہیں جتنے ان کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں۔ بہت کوئی ریئر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 5 لوگ بتائے، اس کی جگہ 9 لوگ آگے، بہت ریئر ہوتا ہے۔ اچھا، جو بلڈر اور ڈیولپرز کا کام ہے، جو پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام ہے، اس میں 70 سے 80% کمی آئی ہے۔ اب اس کا آپ مہنگائی کو دوش دے لیں یا کسی اور حوالے سے، تو کیا اس میں کمی کی وجہ سے آپ کے ریئل اسٹیٹ میں کتنا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ ایک بہت بڑے ڈائمیٹر پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے، اس کو گھر چاہیے، بیچنا ہے یا خریدنا ہے یا رینٹ پہ اس کو گھر چاہیے، ایک بزنس کا جو ہمارا جو سیناریو یہ ہے، اور ایک بزنس وہ ہے کہ بلڈر ڈیولپر کے پروجیکٹ آتے ہیں، اس میں ہمارا ریئلٹر کام کرتا ہے، اس کو اپرچونٹی دیتا ہے بلڈر، اور وہ اس میں وہ بکنگ کے ذریعے اپنی جو بروکریج ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 کے پاس سے چیزیں جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہی ہیں۔ ہماری ملک کی اکانومی میں بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ جی ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، بالکل، ہمارے معاملات جو ہے وہ ہمارے ریزرو ختم ہونے جا رہے ہیں۔ تو کسی بھی ملک میں اگر اس طرح کی غیر یقینی صورتحال موجود ہوگی تو وہاں پہ معیشت، کاروبار اور اقتصاد ڈیمیج ہوگی۔ ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ گزشتہ 2 سالوں سے غیر یقینی پوزیشن چل رہی ہے، اور اس میں تمام شعبے، نہ صرف ریئل اسٹیٹ کا شعبہ، اس میں تمام شعبے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کساد بازاری کا شکار ہیں۔ اسٹاک چل تو رہی ہے، لیکن اسٹاک جو ہے وہ ایک بالکل الگ شعبہ ہے، اور اس سے ایک عام آدمی کے مفادات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسٹاک جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ اس کو اگر ہم بیرومیٹر بنا لیں کہ ملک کی ترقی کا بیرومیٹر ہے، تو وہ بالکل بھی، اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھیں تو چیزیں اس کے بالکل برخلاف ہوں گی۔ مہنگائی آپ کے سامنے ہے، تو ان ساری چیزوں میں لے کر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور میں اپنے ان تمام بزنس کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ جو 2022
میں بہت اچھا چل رہا تھا, لوگوں کو روزگار مل رہا تھا. اور اچھا اس شعبے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ از خود پھلتا پھولتا ہے, اس میں کسی بھی حکومتی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ آتے ہیں کسی بھی ایک اچھے علاقے میں اپنا آفس کھولتے ہیں اور وہاں وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور اپنے ہی ریسورسز پہ ساری چیزیں اسٹیبلش کرتے ہیں. پھر وہ ریونیو کلیکشن کے اندر ایک وہ این جی او کا رول پلے کرتے ہیں. کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس میں پروونس, ڈسٹرکٹ اور فیڈرل تینوں کو ٹیکسز جاتے ہیں, اور یہ ٹیکس کلیکشن کا کام وہ ریئلٹر کرتا ہے جو وہ ٹرانزیکشن کرا رہا ہوتا ہے. وہ ٹاؤن کو بھی 1% دیتا ہے, وہ صوبے کو بھی 2% دیتا ہے, وہ وفاق کو بھی 6% دیتا ہے. یہ ایک پورا ایک زبردست قسم کا ایک کمپریہنسو سروسز ہوتی ہے جو ریونیو کلیکشن کے اندر ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ناظرین, ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ عرفان بھائی کے پاس آئیں گے, ان سے مزید سوالات کریں گے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کہ ملک کی ترقی میں یہ انڈسٹری جو ہے وہ اپنا کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم عرفان صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ ملک کی ترقی میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے. عرفان بھائی یہ بتائیں کہ اب کیونکہ تمام کاروبار, کچھ ملک کے حالات ایسے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا, تو کس طرح اس بیبی کو آپ بچائیں گے, اس انڈسٹری کو کس طرح بچائیں گے؟ کیونکہ آپ حکومتی اداروں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, بگ شاٹس کے ساتھ بھی آپ بیٹھتے ہیں, میٹنگز بھی آپ کی ہوتی ہیں, کیا سجیشن دیے آپ نے ان لوگوں کو؟ لیکن کسی بھی چیز کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی سنسیریٹی کس لیول کی ہے. ہم کوئی بھی ایشو دیکھیں, مسائل ہر جگہ پر آتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں ایشوز ہوتے ہیں, آفس میں دیکھیں ایشوز ہوتے ہیں, تو یہ ایشو ریزالو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی ولنس اور آپ کی سنسیریٹی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے اداروں کو جو جن کے پاس اختیار ہے ان کو یہ اپنے اندر اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ آیا وہ ملکی مسائل حل کرنے میں سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کی حکومتی پالیسیاں جو زمینی حقائق کے بالکل برخلاف نظر آ رہی ہوتی ہیں, جس سے بہتری آنے کے بجائے مزید بگاڑ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا شعبہ چونکہ زیادہ تر سندھ حکومت کے ساتھ جو بورڈ آف ریونیو ہے اس کے ساتھ منسلک ہے, یا پھر وفاق میں منسٹری آف فائننس کے ساتھ منسلک ہے. ان دونوں لوگوں کو ان پالیسی دونوں حکومت یعنی صوبہ کی سطح پر اور وفاق کی سطح پر ان کو ٹیکسز کے اندر کوئی ایسی کمپریہنسو پالیسی لانے کی ضرورت ہے کہ جس میں برڈن کم سے کم ہو. بزنس کا والیوم بڑھے گا تو ریونیو کلیکشن خود بخود بڑھے گا. حکومت کہتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا بزنس ہے کہ وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں, آپ لوگوں پہ ایک الزام ہے کہ نہ ٹیکس دیتے ہیں, نہ آپ کی کوئی اپنی چیز ہوتی ہے, آپ کہیں سے چیز لے کے کہیں کو بیچتے ہیں اور کروڑوں روپے پروفٹ کماتے ہیں. خاص طور پہ 2017 اور 18 کا جو پیریڈ گزرا ہے اس میں کافی ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز اور یہ زمینوں کی قیمتیں شوٹ کی ہیں, تو لوگوں نے کافی پیسہ اس میں کمایا لیکن حکومت کو ٹیکس نہیں دیا, ایسا کہنا ہے حکومتی ذرائع. جو ڈیولپر ہے اور جو بلڈر ہے وہ ٹیکس ریجیم میں آئے بغیر کام ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کی اپنے ہر پروجیکٹ کی ایک اپنی جو ٹیکس ریجیم کے اندر اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور وہ اپنے پورے پروجیکٹ کا وہ ڈیٹا اس ایف بی آر کے ریجیم کے تحت چلا رہا ہوتا ہے. اسٹیٹ ایجنٹ کی جہاں تک بات ہے تو بالکل ہمارے اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ اپنے انکم کے اوپر ٹیکسز دیتے ہیں. اور کیسے شو کرتے ہیں اپنی انکم؟ ہماری انکم دیکھیں, ہم سروس پرووائڈر ہیں, دیکھیں ہماری کوئی پروڈکشن. دیکھیں یہ ابھی جو پولیس ویریفیکیشن کا جو سسٹم آیا ہے, یا اس میں پولیس میں آپ نے انٹری کرانی ہوتی ہے کہ کون سا کرایہ دار رکھا ہے, کتنا ہے, وہ کرایہ نامہ جمع کرانا پڑتا ہے. اس سے پہلے لوگ نہیں جمع کراتے تھے. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ جو کہ گلی محلے کا ہے اس نے کتنے مکان چڑھائے, اگر اس کو ایک فلیٹ پہ یا مکان پہ فار ایگزامپل 20,000 روپے ملتے ہیں اور وہ 2 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے, تو اور مہینے میں کچھ پلاٹ یا مکان کرائے پہ چڑھاتا ہے, تو وہ اپنی انکم کس طرح ان ریٹرن کس طرح ظاہر کرے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا وہ این ٹی این ٹیکس فائلر ATL میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو لوگ نہیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو گلی محلے میں چھوٹے موٹے اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ لاکھوں روپے مہینہ کما رہے ہیں اور کوئی ٹیکس حکومت کو نہیں دے رہے, نہ ان کے پاس اپنے پاس بھی انٹری نہیں ہے. ہاں نہیں, دیکھیں یہ ذیل بھائی یہ ایک پرسیپشن ہے. جو گلی محلے میں چھوٹی چھوٹی جو آفیسز ہیں وہ اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان پچھلے 2-3 سال کے حالات میں تو آفیسز بند ہو رہے ہیں, جو آپ کی انکم تھی وہ ختم ہو گئی, ایکسپینسز آپ کے ڈبل ہو گئے. 2022 میں اگر ایک گھر کا خرچہ 10,000 تھا تو آج 2024 میں اس گھر کا خرچہ 25,000 روپے ہے.
اور آمدنی آپ کی جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے. تو لوگوں کے آمدنی تو اب دیکھیں ٹیکس لگتا ہے کس پر ہے؟ آمدنی پر. اگر آپ کی آمدنی نہیں ہوگی تو آپ ٹیکس کس سے لیں گے؟ تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تو لیکن آمدنی کو عرفان بھائی بتانے کے لیے آپ کو اپنی سیل بھی تو ظاہر کرنی ہے نا کہ اتنی میں نے سیل کری ہے، اتنی اس کی آمدنی ہے. میں آپ سے پھر اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ ہم سیلز میں نہیں ہیں، ہم سروسز پہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا. اب آپ کے پاس سروسز کے لیے کلائنٹ آئے گا ہی نہیں تو آپ کوئی سروس چارج کر ہی نہیں پائیں گے. جب آپ وہ سروس چارج ہی نہیں کر پائیں گے تو آپ کی آمدنی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو لٹرلی 1.5 سال پونے 2 سال کی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے یہاں 400 آفیسز ہیں تو اس وقت 125 150 لوگ ہیں جن کے مہینے میں کچھ کام ہو جا رہے ہیں. باقی 200 250 لوگ پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اپنے آفس کو سیو کر سکیں، مینٹین کر سکیں. بہت زیادہ اس وقت اسٹاف کی سیلریز ہیں. اگر لیٹ سپوز اسٹاف بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ خود اپنا آفس رن کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو کے الیکٹرک کا بل تو دینا ہے، اس کو اس آفس کا رینٹ تو دینا ہے، اپنے گھر کے اخراجات تو چلانے ہیں. یہ پچھلے 1.5 سال میں پوزیشن بہت زیادہ ورسٹ ہوئی ہے. تو انکم ہے ہی نہیں تو ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے. اور پھر انکم ٹیکس کے بھی سلیبز ہیں. اگر آپ کی سالانہ آمدنی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 12 لاکھ سے اوپر ٹیکس آپ کے اوپر افیکٹو ہوتا ہے اور اس سے نیچے کے اوپر آپ ایگزیمپٹ ہوتے ہیں. اخراجات کا بھی آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 12 لاکھ کمائے اور اخراجات ہی 12 لاکھ کے اور آپ کی آمدنی ہے ہی نہیں تو پھر ٹیکس نہیں بنتا. اب تو میرا خیال ہے 6 لاکھ پہ کر دیا. جی اس سلیب کو نیچے کر دیا. یہ اور ایک مشکل پیدا کر دی گئی ہے. تو چیزیں میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو شعبے جہاں سے ٹیکس آپ کو وصول کرنے چاہیے ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی، لیکن وہ شعبے جن سے آپ آلریڈی ٹیکس لے رہے ہیں، جس میں کہوں گا کہ تنخواہ دار طبقہ جس کو بالکل گنے کے جو ہے نا مشین میں 2 3 دفعہ نچوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اس میں آخری ڈراپ بھی جو ہے وہ نکال لیں. تو ان لوگوں کو اگر آپ چھوڑ کر جو ایک ہماری بہت بڑی ایلٹ کلاس ہے جو ٹیکس بھی نہیں دیتی، جو ملک کے تمام فیسلٹیز کو اویل بھی کر رہی ہے، فینٹیسیز اور لگژریز کو بھی اویل کر رہی ہے، ان لوگوں کی طرف جائیں، ان کی آمدنی اور ان کے انکم ٹیکسز کا موازنہ کریں، ان کی جائیداد کا موازنہ کریں کہ ان کے پاس جائیدادیں کتنی ہیں، ان کی ویکلز کتنے ہیں. ان سے پوچھیں نا کہ بھائی آپ نے ٹیکس کتنا دیا، پھر وہاں سے آپ کو ٹیکسز ملیں گے. غریب طبقہ یا اپر لوور مڈل کلاس لوگ ان کی ایک لمٹ ہو گئی ہے، وہ مہنگا پیٹرول بھی لے رہے ہیں، وہ مہنگی بجلی کا بل بھی دے اگر رہے ہیں. عرفان میں ہمارا پروگرام بند کرانا چاہ رہے ہیں، آپ جو بڑے لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں وہ بلا وجہ کہیں گے کہ یہ ہم پہ ہٹ کر رہے ہیں. نہیں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں دلّی بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ اگر کوئی بھی پرابلم سالو کرنی ہو نا تو آپ کی سینسٹیوٹی کا لیول کیا ہے، آپ کے جو ہے وہ اسٹریٹجی کیا ہے. میں مثال کے طور پہ مجھے صدر جانا ہے اور میں رخ کر لوں ناگن شرگی کا تو میں صدر جانے کے بجائے کہیں اور پہنچ جاؤں گا. صحیح. اگر ملکی مسائل کا حل نکالنا ہے، سمت صحیح ہونا آپ کی ضروری ہے، چاہے آپ سلوئی کیوں نہ چل رہے ہوں. سمت کا تو حکومت کو جو آپ نے یہ مشورے دیے ہیں ارباب اختیار کو جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، رپلائی کیا، رسپانس کیا آیا؟ سنسیئر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں سنسیئرٹی ہونی ضروری ہے، تو اس کا مطلب آپ کو وہاں پہ سنسیئرٹی ظاہر نہیں ہوئی. دیکھیں ابھی 28 تاریخ کو ہڑتال ہوئی ہے، اس میں پتہ چلا ہے کہ جناب بجلی کے بلوں کے اوپر سب کا موقف تھا یا تاج دوست اسکیم ایک پالیسی لوگوں پہ لگائی گئی تھی. اس میں تو ان کو شاید ابھی بعض گشت سنی ہے کہ جی ان کو ماہانہ کی بنیاد پہ سالانہ بنیادوں پہ ڈالا جائے گا اور بڑے تاجروں کے اوپر وہ ٹیکس لگایا جائے گا، چھوٹے تاجروں پہ نہیں لیا جائے گا. اس طرح کی انیشیٹو ہر شعبے میں لینے کی ضرورت ہے. اب بجلی کا بل ہے، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک شخص کی دکان کا کرایہ 25,000 روپے اور بجلی کا بل آ گیا 40,000. ایک شخص کے گھر کا کرایہ 30,000 روپے، بجلی کا بل آ گیا 50,000. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ان چیزوں کو ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ حکومت پنجاب نے 40 ارب روپے سبسڈی کے لیے رکھے ہیں 2 مہینے کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے پنجاب کے اندر. اسی طرح کا کوئی اسٹانس حکومت سندھ کو لینا چاہیے. لیکن آپ تو خود بزنس مین ہیں، یہ سبسڈی دینے سے تو ملک پیچھے جاتا ہے، اس سے فائدہ تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایمرجنسی کی کیفیت میں آتا ہے اور اس کو آرٹیفیشل آکسیجن چاہیے کہ اگر آپ نے اس وقت اس کو آکسیجن دیا نہیں تو وہ نہیں بچ پائے گا اور اس کے بعد علاج ہونا دیگر بات ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے ملک کا غریب اس وقت ICU پر ہے. دیکھیں آپ نے پہلے پیٹرول پہ سبسڈی دی جس سے ملک نقصان میں گیا، یہ بلاول صاحب نے کل ہی یہ ذکر کیا. مریم صاحبہ نے جو ہے وہ کے الیکٹرک پہ دے دیے. تو آپ دیکھیں نا جو چیزیں آپ گورنمنٹ دفاتر میں جاتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ وہاں پہ آپ کی اپروچ ہے. وہاں پہ صبح سے صاحب نے آنا ہوتا ہے 2 بجے، AC چل جاتے ہیں صبح 8 بجے اور وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں. اسی طرح ان کی گاڑیوں کی جو پیٹرول ہے، اصل تو کنزمپشن وہاں زیادہ ہے نہ بنسبت اس کے کہ غریب آدمی اگر موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اس کا آدھے گھنٹے کا راستہ ہے دفتر کا، 1 گھنٹے کا راستہ ہے.
کتنا پیٹرول خرچ کر لے گا وہ تو مہنگا بھی استعمال کر لے گا، لیکن جو مہنگائی ہو رہی ہے آپ نہیں سمجھتے یہ شاہی خرچیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہماری جو یہ پالیسی ہے، کٹ ڈاؤن کرنے کی جو پالیسی ہے، اس کے اوپر آنا پڑے گا، پیپر لیس میکنزم پہ آنا پڑے گا، اور وہ جو ایک ہائیلی پروٹوکول سسٹم ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، جس سے ملک کے جو آپ کے اخراجات کے بجٹ میں 30 سے 40% کی کمی آئے گی، صوبے کی سطح پہ بھی اور وفاق کی سطح پہ بھی۔ کچھ منسٹریاں جو ہیں وہ ضم ہونے جا رہی ہیں فیڈرل کے اندر، 40 منسٹریاں جو ہیں وہ 25 منسٹریوں میں شرنک کر گئی ہیں۔ اسی طرح سے صوبوں کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر چونکہ پورا ملک، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم پہ چلی گئی ہے، ڈیجیٹائزیشن کی پالیسی پہ چلی گئی ہے، تو اداروں کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی تو بہت سارے اخراجات اس سے بھی کم ہو جائیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں ایک عام آدمی کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے، یہ سب سے اہم فوکس ہے۔ عام آدمی کے بینیفٹس کی بات کریں گے، لیکن چھوٹا سا ایک کمرشل بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ ہم عرفان صاحب کی طرف سے آئیں گے اور مزید ان سے سوالات کریں گے کہ کیا ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے ایک عام آدمی بھی خوش ہو اور ایک خاص آدمی بھی خوش ہو۔ تو ایسی پالیسیز کے بارے میں بھی معلوم کرتے ہیں، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ریلیف دیا جائے غریب آدمیوں کو۔ تو عرفان بھائی، یہ جو ٹیکسز بڑھے ہیں اسپیشلی آپ کی فیلڈ میں، وہ کتنے بڑے ہیں، کس حساب سے بڑھے ہیں، اور اس پہ آپ لوگوں کا، آپ کی ایسوسی ایشن کا کیا احتجاج ہوا ہے اور کیا رسپانس ملا ہے؟ وفاق نے بھی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دی ہے، اور صوبے نے بھی زیادتی کر دی ہے۔ صوبے میں پہلے تو ہم 1% اسٹیمپ ڈیوٹی دے رہے تھے اور 1% ہم ٹاؤن ٹیکس دے رہے تھے جو صوبے کو جا رہا تھا، جس میں ایک ٹاؤن میں چلا جاتا تھا اور ایک پروونس کے اس میں منسٹری آف ریونیو کو چلا جاتا تھا۔ اب صوبے نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا وہ 1% کو یک قلم 2% کر دیا، ڈبل کر دیا، 100% ڈیوٹی کر دی۔ مثال کے طور پہ اگر میرا ایک ویلو ڈی سی ویلو بنی 1 کروڑ روپے، تو میں اس میں 1 لاکھ روپے کا اسٹیمپ پیپر لگا رہا تھا۔ آج اسی 1 کروڑ روپے کی ویلیوشن کے اوپر میں 2 لاکھ روپے کا اسٹیمپ پیپر حکومت ای پیپر اب میں بہت سارے لوگوں کو ای پیپر کا نہیں پتہ، ای اسٹیمپ کیا ہے یہ؟ نہیں، اویئر ہو گئے لوگ، کیونکہ ای اسٹیمپ کو روٹین میں آئے ہوئے کافی پیسے دے دے کے نہیں، اب اس میں تھوڑا سا بہتری یہ ہے کہ وہ فیسلٹی مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہیں۔ پہلے صرف سٹی کورٹ میں جا کر آپ نے فیسلٹی اویل کرنی تھی، اب شہر میں مختلف بینکوں کو اس چیز کے لیے اتھورائز کر دیا ہے، تو آپ ای اسٹیمپ کا چلان بھر کے ای اسٹیمپ ایشو کرا سکتے ہیں۔ دیکھیں، وہ 100% ڈیوٹی آپ نے صوبے نے بڑھا دی۔ اب صوبے نے ایک ظلم یہ کیا کہ ایک آپ نے ڈی سی کو ایک اتھارٹی ٹرانسفر کر دی، سینئر انسپیکٹر ریونیو نے، کہ وہ اپنے علاقے کی ویلویشن کا تعین کر کے وہ ان کو رپورٹ کرے گا اور پھر وہ اس کے حساب سے ویلویشن کو ایشو کریں گے۔ پچھلے دنوں نے ایک ہم سے سجیشن مانگی کہ آپ اپنے علاقے کی ویلویشن کا اشتہار دیا، ہم گئے، ہم نے ان سے بولا کہ سر یہ 8,160 روپے جو آپ اسکوائر فٹ فلیٹ کی دکھا رہے ہیں، ہمارے یہاں تو 40-50 سال پرانے فلیٹ ہیں، وہ آج 1,000 اسکوائر فٹ فلیٹ 50 لاکھ روپے میں کوئی نہیں لے رہا، آپ اس کو 8,160 روپے کر دیں گے تو 1,000 اسکوائر فٹ کا فلیٹ 82 لاکھ روپے کا ہو جائے گا۔ پھر اس پہ ظلم اور ستم یہ کہ آپ 1% کی جگہ 2% لے رہے ہیں، پہلے 1% اسٹیمپ ڈیوٹی تھی، اب آپ 2% لے رہے ہیں، تو وہ 81 لاکھ روپے کا 1,62,000 روپے کا تو وہ صرف اسٹیمپ ڈیوٹی بھرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ 1% جو ہے وہ 81 لاکھ روپے ٹاؤن ٹیکس بھرے گا۔ یہ خریدنے والا پرچیزر یا سیلر؟ یہ میں پرچیزر کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایڈوانس انکم ٹیکس اگر وہ فائلر ہے تو 3% بھرے گا۔ تو وہ کتنے ٹیکس؟ ایڈوانس انکم ٹیکس کیا ہے؟ یہ 236 کے ہے جو آپ وفاق کو دیتے ہیں جب آپ گھر خرید رہے ہوتے ہیں، تو پرچیزر جو ہے وہ 3%، اگر وہ فائلر اور ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے تو وہ 3% ویلو آف جو آپ کی آفیشیل ویلو بنتی ہے اس کے اوپر وہ 3% ڈیوٹی دیتا ہے۔ ابھی 3% یہ ہو گئے، 3% یہ 6% ہو گئے۔ اب 1 کروڑ روپے کی آپ کی جائیداد ہے، اس پہ آپ 6 لاکھ روپے جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے سیلر کے اوپر بھی ہے کہ وہ 3%، اگر وہ فائلر ہے تو وہ گین ٹیکس حکومت پاکستان کو دے گا۔ تو یہ سارے ٹیکسز کو ملا لیں تو یہ 9, 10, 11% بن جاتے ہیں، اور نان فائلر کی تو آپ بات ہی نہ کریں، ان پہ تو 10% اور 6%۔ نان فائلر کا بھی ذرا ڈیٹیل سے بتائیں تاکہ کیونکہ بیشتر لوگ تو نان فائلر ہیں ہمارے ملک میں۔ جو اس وقت جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں وہ نقصان میں، وہ 22 لاکھ لوگ ہیں، 23 کروڑ کی آبادی کے اندر 22 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں، جو ATL میں آتے ہیں۔ تو آپ خود لگا لیں کہ پوری ملک کا 1% جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس پیئر ہے، اس پہ ملک چل رہا ہے۔ اس پہ ملک چل رہا ہے۔ تو
لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ہمارے ملک میں ڈائریکٹ ٹیکسز جو لیے جا رہے ہیں وہ کروڑوں لوگوں سے لیے جا رہے ہیں. آپ اپنے بجلی کے بل اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ خود بخود وہ ہوگا. انڈائریکٹ ٹیکس ہے. جی وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. پھر آپ اگر پیٹرول ڈلانے جاتے ہیں تو آپ ٹیکس دیتے ہیں، اس میں مختلف لیوی ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے، وہ آپ دیتے ہیں. پھر گیس کے بل پہ دیتے ہیں، موبائل کا کارڈ چارج کراتے ہیں آپ، اس پہ ٹیکسز دیتے ہیں. تو ملک ایسے ان 20% 1% لوگوں پہ نہیں چلا. ڈائریکٹ ٹیکسز ہمارے یہاں بہت سارے ہیں. تو معیشت ٹیکس پہ ہی چلتی ہے، بالکل اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اور ہر ذمہ دار شہری کو اپنے حصے کا ٹیکس دینا چاہیے. لیکن ایک دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ہم جیسے کراچی جو ہے وہ سندھ کے ریونیو میں 90% کلیکشن پروڈیوس کر رہا ہے، وفاق کے کلیکشن کے اندر وہ 55 سے 60% ریونیو کلیکشن جنریٹ کر کے دے رہا ہے. اب آپ اگر اپنے گھر سے یہاں تک آئے تو آپ نے کراچی کی سڑکوں کا حال دیکھا ہے کیا ہوا ہے؟ کوئی گلی محلہ مین شاہراہ اس بات سے محفوظ ہی نہیں ہے کہ وہاں آپ کی گاڑی کھڈوں میں جائے گی یا موٹر سائیکل آپ کی کھڈوں میں جائے گی. پانی گٹر کا آپ کو ہر جگہ کھڑا ہوا ملے گا. تو لوگ اس چیز سے بددل ہوتے ہیں کہ ہم ٹیکسز بھی دیتے ہیں، ہم حکومت کو اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں جو ایک بنیادی سہولیات ہیں جیسے اچھی سڑکیں ہیں، اچھے پارک ہیں، بہتر ہاسپٹل ہے، آپ کو ہر وقت پانی میسر ہو، یہ ساری چیزیں کراچی کے شہریوں میں آپ ایک خواب بن چکی ہے. تو یہ خواب تو کافی عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کب ٹھیک ہوگا. آپ نے بھی کئی لوگوں کو سجیشن دی ہوگی، اور آپ سے جو اوپر ایسوسیشن والے ہیں یا اسمبلیوں میں ایون آپ تقاریر سن لیں تو بڑے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ خواب کی تعبیر کب ہوگی؟ یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں پھر دوبارہ اپنی بات دہراؤں گا، آپ کہیں گے کہ ایک ہی بات کے پیچھے لگے ہوں. کہ جو ہمارے علاقے سے لوکل باڈیز کے اندر الیکٹ ہوئے ہیں، جو پروونس کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں، جو نیشنل اسمبلی کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں، ان سب کو اپنے علاقے کی تعمیر، ترقی اور مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ایون گزشتہ 12-13 سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جو اس علاقے سے MP منتخب ہوتا ہے وہ اپنے ٹرن اوور میں نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بجٹ ہی نہیں، میں کیسے کام کروں؟ دیکھیں بجٹ حاصل کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنے علاقے کے لیے مخلص ہیں، جب آپ ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، ان سے اسپیچ کرتے ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں، تو ان کو سرو کرنے کے لیے بھی پھر آپ کو اسی انرجی لیول کے اوپر جا کر آپ کو جو ہے نا ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. ہمارے لوکل گورنمنٹ کو بھی آج مطلب اسٹیبلش ہوئے ہوئے فروری میں آئی تھنک یا اس سے پہلے اسٹیبلش ہوئی تھی، ٹائم ہو گیا نا، لیکن ابھی تک کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ کی پرفارمنس سے بڑا ریلیٹڈ ہے. بالکل. اچھا علاقہ ہوگا، فیسلٹیز ہوں گی تو لوگ اس علاقے میں آئیں گے، اٹریکٹ ہوں گے. نارتھ آباد گزشتہ میں سمجھتا ہوں 13-14 سال میں 2009 کے بعد سے انتہائی زبو حالی کا شکار ہے. یعنی موئنجو دڑو بن چکا ہے ہمارا نارتھ آباد. اس کی آپ سیوریج کا نظام دیکھ لیں، نالے دیکھ لیں، برساتی نالے دیکھ لیں. اچھا عرفان بھائی، ایک بات اور بھی ہے، اب لوگوں میں احتجاج کی حس بھی ختم ہو گئی. لوگ اب کسی بھی چیز میں احتجاج کرنے نہیں آتے. اگر آپ پیٹرول کی بات لیں، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو لوگ اس پہ احتجاج نہیں کرتے بلکہ پیٹرول ڈلوانے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے تو بات کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی چیزیں بیچ کے لوگ بل پے کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے لیے احتجاج کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ سڑکوں پہ احتجاج نہیں کریں گے کوئی بھی چیز ریٹرن نہیں ہوتی ہے. تو یہ شعور کب بیدار ہوگا ہم لوگوں میں؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے بڑی جو ایک فیسلٹی ہے وہ لوگوں کے لیے بڑا آسان سے ایک معاملہ ہو گیا کہ میں اگر کسی چیز پہ اختلاف رکھتا ہوں یا میں کسی چیز کو سپورٹ کرتا ہوں تو میرے پاس سب سے ایزی میڈیم آ گیا سوشل میڈیا. اور میں سوشل میڈیا میں اس کو ایکسپریس کر کے اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو جاتا ہوں، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے. فزیکلی لوگ اس وجہ سے اب آپ کو نظر نہیں آتے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے. نہیں سر، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں عرفان بھائی، آپ ورلڈ میں چلے جائیں، ورلڈ لیول پہ جتنے بھی احتجاج ہوئے، ہم کسی ملک کا نام نہیں لے رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے احتجاج ہو، وہ سوشل میڈیا کا استعمال بالکل ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن اس کے بعد لوگ باہر نکلتے ہیں. سوشل میڈیا سے کال ضرور دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن باہر نکلتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں اپنے پاکستان کی ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کسی بھی جگہ آپ کسی خاص صوبے کی بات ہی نہیں کریں، اوور آل پاکستان میں لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں، لوگ خوش ہیں، ہر چیز میں خوش ہیں، جتنی بھی مہنگائی ہو جائے لوگ خوش ہیں. آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ لوگ اس کی وجہ ہے. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا جائے اور آپ کے پاس بالکل پانی بالکل سر تک پہنچا ہوا، تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو سروائیو کرو گے. دیکھیں میں لٹرلی بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں ایک دن کا راشن ہوتا ہے، دوسرے دن کا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس بجلی کے بل جمع کرانے کے اور گیس کے بل جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں. نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے، لوگوں کے پاس بچوں کی اینول فیس اور ان کی یونیفارم اور ان کی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں. اور کتابیں بھی نہیں ہیں مارکیٹ میں چھاپنے کے لیے. کتابیں بھی نہیں ہیں. اتنے سارے ایشوز ہیں کہ اس میں انسان اتنی بری طریقے سے الجھا ہوا ہے
کہ وہ بیچارہ اس لڑائی میں 24 گھنٹے کب گزر جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان مسائل سے صبح اٹھتا ہے اور وہ لڑتا ہے اور رات کب ہو جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو لوگوں کو اتنا ان مسائل کے اندر الجھا دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے 2-4-6 گھنٹے کے لیے باہر نکلنے کا سوچتے نہیں ہیں. تھوڑا سا ایک پرابلم یہ لیڈرشپ کا بھی ہے. کراچی کے اندر جینون لیڈرشپ اب موجود نہیں رہی ہے. مصنوعی لیڈرشپس ہیں, باہر سے آ رہی ہیں لیڈرشپس. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی کے اندر سے جو لوگ کراچی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا کراچی کے گراس روٹ لیول سے ان کا تعلق ہو وہ لوگ نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. یہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے. عرفان بھائی, لاسٹ میں کوئی ایسی تجویز لوگوں کے لیے اور حکومت کو جو آپ اپنی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے دینا چاہیں؟ میں اپنی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو اپنے جو لوکل گورنمنٹ ہے ان سے کہوں گا کہ جی نارتھ نظام آباد کراچی کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار ہوا کرتا تھا. خدا را اس کی طرف توجہ دیں. ہمارے پارک ہیں, ہماری سڑکیں ہیں, ہمارا سیوریج ہے, پانی ہے, اس پہ اپنی ساری توانائی خرچ کریں اور اس کو بہتر بنائیں, اس کو اس کی اپنی اصل شکل میں واپس لے کر آئیں. پروونس گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ہمارے اوپر آپ نے جو 1% ڈیوٹی کو 2% کر دیا اسٹیمپ ڈیوٹی کو, اگر آپ نے کر ہی دیا اور چلیں ملک کی معیشت کو ضرورت ہے تو ویلیوشن کو نہ چھیڑیں. آپ نے ویلیوشن کے اندر بھی 40% اضافہ کر دیا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو آپ کی نظر میں تو بہتر ہوں گی لیکن اس سے اوورال جو رہا کام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ جو ریونیو جنریٹ کر کے خزانے میں جمع کرا رہے ہیں ان اقدامات کی بنیاد پر وہ کام زیرو ہو جائے گا, اور جب کام زیرو ہو جائے گا تو ریونیو کہاں سے آئے گا؟ آئے گا ہی نہیں. جب ٹرانزیکشن ہی ہوگی تو نہ وفاق کو پیسہ جائے گا, نہ لوکل گورنمنٹ کو جائے گا, نہ صوبے کو جائے گا. تو ان چیزوں پہ نظر ثانی کریں. تیسرا, ہماری وفاقی حکومت ہے وہ جو ٹیکسز اور ویلیوشن کے اوپر وہ بھی اقدام کرنے جا رہی ہے. تو جیسے جہاں کی بنیاد پہ رک جائیں. چیزیں اس وقت آئی سی یو میں پڑی ہوئی ہیں, اس پہ اگر آپ مزید وزن ڈالیں گے تو دم توڑ جائیں گی, اور جب دم توڑ جائیں گی تو رہی صحیح کسر جو تھوڑی بہت آ رہی ہے وہ بھی چلی جائے گی. حکومت کے خزانوں میں اضافہ ہونے کے بجائے مزید نقصان ہو جائے گا. بہت شکریہ عرفان. ناظرین, سید عرفان عالم ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اچھی باتیں کری ہیں, بہت اچھی ایڈوائس دی ہے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی. بالکل, اگر لوگوں کو خوشحال دیکھنا ہے تو کچھ ریلیف دینا پڑے گا ٹیکسوں میں, اور کچھ سہولیات دینی پڑے گی, علاقے اچھے کرنے پڑیں گے تاکہ لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں. کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں پہ اس کو اپنی جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کا اہم کردار ہوتا ہے, جو کہ وہ فی الحال نبھاتی نظر نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.